يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کا لفظی بامحاورہ ترجمہ اور تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، واو اور بشر، بشر کا مطلب خوشخبری، الذین لوگ، جمع الذی واحد ہوتا ہے، الذین زیادہ، آمنو کون سے لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک کام کیے، صالحات نیک کام کیے، صالح سے، ان لہم بے شک، لہم لا لگا ہم کے سامنے، ہم کا مطلب دے، اب تک آپ کو دوستو پتہ چل گیا ہوگا، لہم ان کے لیے، کیا ہے ان کے لیے؟ جنات، جنت ہے، تجری، اب کیونکہ یہ جنت عربک کے اندر مؤنث ہے تو تجری تا لگا اس کو مؤنث بنانے کے لیے، جری کا مطلب بہنا، چلنا، من تحتہا، اور یہ ہا نے بھی، تحت کا مطلب اردو میں بھی ہے دوستو، تحت کا مطلب نیچے، اور ہا نے اس کو مؤنث بنایا۔ مؤنث کے آخر میں جب ہا لگ جائے تو یہ مؤنث کو شو کرتا ہے۔ تحتہا اس کے نیچے، تحتہا الانہار اس کے نیچے، انہار ہے نہر کی جمع۔ کلما جب، رزقو رزق سے، رزقو را کے اوپر پیش ہے، یہ اس کو پیسو وائز بناتا ہے، یعنی مفعولی حالت میں لے کر آتا ہے، اور واو اور الف نے آگے اس کو جمع کا بنا دیا سیگا۔ جب انہیں رزق دیا جاتا ہے، جب انہیں میوہ دیا جاتا ہے، کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے، من ہا کس میں سے؟ اس میں سے، من کا مطلب سے، ہا نے اس کو مؤنث بنایا، یعنی جنت میں سے، من ثمرات، ثمر، ثمر پھل، میوہ، من کا مطلب فرام، سے، رزقن کھانے کے لیے ان کو کچھ دیا جاتا ہے، پھل یا میوہ۔ قالو، قالو جمع کا مطلب، جمع میں جب لوگ کسی چیز کو خطاب کریں یا کچھ کہیں تو قالو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا۔ ہاذا، ہاذا کا مطلب دوستو واحد مذکر ہوتا ہے، الذی یہ بھی مذکر واحد کو شو کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے، ہاذا الذی یعنی یہ، رزقنا پھر را کے اوپر پیش ہے دوستو، رزقنا، نون الف نا نے اس کو ہم کے اندر بدل دیا، ہمیں دیا گیا، من، من کا مطلب فرام، قبل، قبل کا مطلب پہلے، وَأُوتُوا بِهِ متشابہا، اور ان کو، اوتو کا مطلب ان کو دیے جائیں گے، بِهِ یہاں پر یعنی اس جنت کے اندر ان کے سامنے لائے جائیں گے، متشابہہ ملتے جلتے پھل، ملتے جلتے میوے، متشاب شباہت سے، اردو میں یہ موجود ہے لفظ، ان سے ملتے جلتے میوے ان کو وہاں دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ اور، واو کا مطلب اور، لہم ان کے لیے، ہم نے اس کو زیادہ جمع کا صیغہ بنایا، اور لہم ان کے لیے، فیہا، فیہا ہے لفظ، فی کا مطلب میں، اور ہا نے اس کو مؤنث بنا دیا، یعنی اس جنت کے اندر، فیہا جنت، ازواجن زوج کی جمع، زواج کی جمع، یعنی ازواج بیویاں، مطہرہ، مطہرہ کا مطلب پاک، وہم واو کا مطلب اور ہم کا مطلب دے، یعنی وہ، فیہا فی کا مطلب میں اور ہا کا مطلب یعنی مؤنث، فی ہا اس کے اندر یعنی جنت کے اندر،
खालिदून, खुल्द से, खुल्द का मतलब हमेशा, जन्नत के अंदर वो हमेशा रहेंगे। व और नून ने इसको जमा बना दिया, खालिदून का मतलब हमेशा रहेंगे। अब इसका हम बा मुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए, व आमिलुस स्वालिहात, और उन लोगों के लिए जिन्होंने नेक काम किए, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी, उनके लिए है जन्नत के अंदर बहती हुई नहरें, मिन तहतिहल अन्हार, जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, कुल्लमा रुज़िकू, और जब उन्हें दिया जाएगा, मिनहा मिन समरातिन रिज़्क़न, उनमें से उनको खाने के लिए कोई फल दिया जाएगा, क़ालू, तो वो कहेंगे, हाज़ल लज़ी, ये तो हमें दिया गया, रुज़िक़ना यानी अता किया गया, दिया गया, मिन कब, पहले ही, वऊतू बिही मुतशाबिहा, और इनको एक दूसरे के हम शक्ल मेवे दिए जाएंगे, वलहुम फीहा अज़वाजुन, और उसके अंदर होंगी बीवियां, मुतहरा, पाक, वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें रहेंगे यानी जन्नत में रहेंगे, खालिदून, हमेशा हमेशा। दोस्तों, बहुत खूबसूरत आयत, उम्मीद दिलाने वाली, इंसान को तहरीस देने वाली कि जो कुछ नेमतें आगे अल्लाह ताला ने उनके लिए रखी हुई हैं वो उनको हासिल करें। पिछली आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी कहारी का जो नमूना पेश किया, अपने आप को जब्बार के तौर पर जो पेश किया, और वार्निंग दी कि अगर तुम ठीक ना हुए तो तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत जहन्नम की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो जन्नत के मुख्तलिफ पहलू और मुख्तलिफ नेमतों का जिक्र किया जा रहा है, ये भी एक तहरीस है। अल्लाह ताला इन आयात के अंदर चाहते हैं कि उसके जो बंदे हैं, उसके जो मास्टरपीस हैं, जिनको कभी इस जन्नत से बहका कर निकलवा दिया गया था, वो वापस उसी जगह के ऊपर पहुंच जाएं। अब दोस्तों, इस जन्नत को हासिल करने के लिए जो हमें काम करने हैं, जो हमें अपने आप को ठीक करना है, वो तो एक तरफ रह गया, लेकिन इसके साथ हमें जो हासिल हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो है अल्लाह की रजा। और उस जन्नत के अंदर अंबिया, सहाब और औलिया का साथ, और फिर मुख्तलिफ मेवे और मुख्तलिफ चीजें तो वहां पर डेफिनेटली होंगी। मसलन अगर वहां पर नहरें बह रही हैं तो वो नहरें कोई गड्ढा पैदा नहीं करेंगी, एहसास होगा कि वो नहरें बह रही हैं, लेकिन वो नहरें ऐसी होंगी कि किसी खास चीज का तखस्सुस नहीं होगा उसके अंदर। अगर आपके दिल के अंदर बिलमिसाल कि आपके दिल के अंदर ये चाहत है कि ये दूध का जायका दे, तो वो नहर दूध का जायका देगी। और अगर आपका दिल शहद को पीने को कर रहा है तो वो शहद के अंदर चेंज हो जाएगी। मुख्तलिफ चीजों के अंदर मुख्तलिफ लिक्विड्स जो आपका दिल चाहेगा उसके अंदर वो तब्दील हो जाएंगे। और फिर अगर फल लाए जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाते हैं कि जब उनको फल दिए जाएंगे वो तो कहेंगे इस तरह के फल तो हम दुनिया के अंदर भी खाते रहे हैं, फिर जन्नत के अंदर क्या हमें फायदा कि अगर हम दुनिया के अंदर भी वही मिलेंगे और यहाँ पर भी वही मिलेंगे। तो हमें वो जन्नत का जो एक सुनहरा ख्वाब हमें दिखाया गया था और हमें तहरीस दी गई थी कि सारी जिंदगी नेक काम करो और तुम्हें वो जन्नत मिलेगी, तो फिर ये दुनिया और जन्नत क्या बराबर हो गई। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाएंगे, और वो जो खुल्द के अंदर, वो जो जन्नत के अंदर मुख्तलिफ हमारे सर्विस के अंदर इंशाल्लाह जब हम वहाँ पर जाएंगे, जो लोग वहाँ पर फिर रहे होंगे, जो लड़के खूबसूरत लिबासों के अंदर फिर रहेंगे, और वो कहेंगे जनाबे अली आप इसको खाकर तो देखें। उस फल की खासियत दोस्तों क्या होगी कि अगर एक बाइट के अंदर, एक लुकमे के अंदर अगर वो सेब का जायका देता है तो हो सकता है कि वो दूसरे लुकमे के अंदर अपना जायका तब्दील कर दे। वो जायका तब्दील कैसे होगा? वो जायका तब्दील होगा आपके दिल की चाहत के साथ, क्योंकि लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है कि हम इंसानों के अंदर सैशेटी यानी तस्कीन की हद बहुत जल्दी आ जाती है। हम एक चीज को खा खा कर बहुत जल्द उकताहट के अंदर आ जाते हैं,
وہی انسان کی ہم نسل ہے نا جی، انہی سے آگے چلنے والی یہ نسل آ رہی ہے کہ جب ان کے اوپر منو سلوہ اتارا گیا تو انہوں نے تو اس سے بھی اکتاہٹ کا اظہار کر دیا، حالانکہ وہ تیار جنت سے وہ اتارے جاتے تھے ان لوگوں کے لیے، لیکن وہ کہاں پر آ کے اٹکے؟ وہ بسل کے اوپر آ کے اٹکے، وہ دوسری معمولی چیزوں کے اوپر، دالوں کے اوپر آ کے اٹکے۔ اسی طرح دوستو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اندر ایک ڈائیورسٹی رکھی ہوئی ہے جس کے اندر لا آف سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، یعنی آپ کا دل کبھی نہیں بھرے گا کسی بھی چیز سے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کسی خوبصورت منظر کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی مرضی جب آپ ادھر سے نظریں ہٹائیں گے، اگر آپ 500 سال بھی اس کو دیکھتے رہیں گے اور آپ کا دل نہیں بھرے گا تو وہ مختلف طریقے سے وہی منظر مختلف ڈائیورسٹیز کے اندر چینج ہوتا رہے گا۔ یہ جنت جس کی تحریص اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، یہ ایک قابل حصول چیز ہے ان مومنوں کے لیے۔ اگر وہ اس کو حاصل نہ کر پائے تو انتہائی افسوس اور غم رہ جائے گا۔ اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب مختلف نعمتیں پیدا کی تو ایک انسان کا ایک بیوی کے ساتھ رشتہ، اس کے بغیر یہ جنت کیسے مکمل ہو سکتی تھی اگر یہ دنیا مکمل نہیں ہوتی تو؟ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اور احادیث کے اندر ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حور عین وہاں سے اس دنیا کے اوپر صرف جھانک کر دیکھ لینا تو اس دنیا کا کاروبار رک جائے جی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں تحریص دیتے ہیں کہ آپ نیک کام کرو اور درجہ بدرجہ آپ کو وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی جس کا گمان بھی آپ کے ذہن کے اندر نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا بندے تو راضی ہوا؟ اور پھر ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا اللہ کا دیدار جی، اللہ کا دیدار۔ اور وہ جو لوگ بدقسمت لوگ جو وہاں پر جنت میں نہیں جا سکیں گے وہ کبھی دیکھ ہی نہیں پائیں گے کہ اللہ ہے کون، اور وہ خوش قسمت جو جنت کے اندر جائیں گے وہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے کون اور ان کی ہستی ہے کون۔ دوستو مختلف آیتوں کے اندر ابھی اس کی بہت سی تشریحات آنی ہیں جنت کی اور جہنم کی، وہاں پر ہم ذکر کریں گے، لیکن آپ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ پچھلی آیتوں میں ہمیں ڈرا رہے ہیں اور یہاں پر ہمیں امید دلا رہے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ گول ہے کیا؟ اس کا الٹیمیٹ گول ہے انسان کی ہدایت، انسان کا بچاؤ، تاکہ یہ وہاں پر اپنی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ، نہ کہ ٹریجڈیز کے ساتھ وہاں پر جہنم کے اندر داخل ہو جائیں، بلکہ ہیپی اینڈنگ کے ساتھ وہاں پر پہنچ جائیں جہاں پر کبھی ان کے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا گیا تھا۔ اور کیا ہی خوبصورت وہ منظر ہوگا کہ پہنچا وہاں پہ جہاں کا خمیر تھا، کاش ہم وہاں پر دوبارہ واپس چلے جائیں جو کہ ہمیں ہماری غلطی کی وجہ سے جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان اعمال کے اوپر راغب کر دیں، ہمارے دل کے اندر ڈال دیں کہ ہم جنت الفردوس میں اپنے انبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب اور اولیاء کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی ہیر آفٹر کے اندر گزاریں، اور کبھی کوئی غم پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي